بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنے کے بارے میں ایک شعر بیان کیا ہے: تقلید رہے آباء کی این جمعیت است، معنی تقلید کے ربط ملت است۔ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا یہ کیا ہے؟ یہ اپنی امت کو، اپنی ملت کو جمع کرنے والی بات ہے، امت کو جوڑنا ہے، امت کو ایک راہ پر اور ڈگر پر لانا ہے تو اکابر امت کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ہمارے اکابرین اسلاف امت اور ہمارے جو مقتدا سابقہ ازمنہ میں گزر چکے ہیں، آپ حضرات ان کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کے تقوی کو پڑھیے، علم و دانش کو پڑھیے، فہم و فراست کو پڑھیے۔ آپ کو ہر عالم اور اکابر میں سے ہر ہستی ایک بہت بڑی چیز نظر آئے گی۔ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی دیانت، شرافت، صداقت، امانت، سخاوت، ہر ایک ایسی ہوگی کہ انسان اس پر ابوابوں کے ابواب لکھ سکتا ہے۔ میں اس نشست میں اس پورے موضوع کو تو نہیں، لیکن ایک موضوع کو انشاءاللہ آپ خدمت میں پیش کروں گا کہ اکابرین امت کا فتنوں کے خلاف ذہن کیا تھا، فتنوں کے خلاف انہوں نے عمل کیسے کیا، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم آیا کہ اسلاف امت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ہمیں وہ کون سے اصول اور کون سے ضوابط اختیار کرنے چاہیے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیں کہ واقعی آپ اکابرین امت کے نقش قدم پر ہیں۔ اکابرین امت میں سب سے پہلا طبقہ اور اسلاف امت میں سب سے پہلا جو دور گزرا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فتنوں کے خلاف کس طرح نبرد آزما ہوتے تھے، کس طرح تعاقب میں رہتے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتنے کی دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ اگر دور دور سے فتنہ کوئی دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے تو ان کی یوں سمجھے کہ چھٹی حصے بس بات کی دعوت دیتی تھی کہ واقعی فتنہ بہت بڑا ہے اور اس کے تعاقب میں ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں میں ان کی سرحدات پر اسلامی فوج ہے، جہاد کر رہی ہے، جہاد میں مشغول ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جس خیمے میں ہے اور ساتھ ایک دوسرا خیمہ ہے۔ اب خیمے میں کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ دو افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک شامی ہے اور دوسرے عراقی۔ شامیوں نے عراقی کی قرات نہیں سنی تھی اور عراقیوں نے شامی کی قرات نہیں سنی تھی۔ شامی پڑھتے تھے حضرت ابی بن کعب کی قرات اور عراقی پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات۔ اب دونوں کی قرات سنی ہوئی نہیں تھی تو ظاہری سی بات ہے کہ جھگڑنے کا ہونا یہ ناگزیر اور ضروری تھا۔ جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو کافر تک گردانے لگے۔ اب کیا ہوا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی حص نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی یہ فتنہ اگر رونما ہوا، پیدا ہوا، لوگوں میں باہمی اختلاف ہوا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور امت باہم دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ وہیں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے اور آپ ایسا کیجئے کہ اس کا سد باب کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر یہ حضرت عثمان بن عفان نے یہ جمع قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں جو سوچ تھی وہ کون سی تھی۔ اب دیکھیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خود صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر سے متعلق پوچھتے تھے، کیوں کہ ان سے بچا جائے، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شر سے ان پر عمل کیا جائے، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر سے متعلق پوچھتا تھا، وجہ اس لیے کہ خیر سے شر کے متعلق پوچھتا تھا تاکہ شر سے بچا جائے۔ اور ان کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کو صاحب و سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان صحابی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ میں پائے جانے والے منافقین کی فہرست بتا دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے البدایہ والنہایہ میں، آپ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ ان کی منت کرتے تھے، خوشامد کیا کرتے تھے کہ اے حذیفہ مجھے یہ تو بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو فہرست عطا کی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟
معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو فتنوں سے متعلق دور رس نگاہ تھی تاکہ فتنہ رونما ہو تو اس کے خلاف نبرد آزمائی کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، آپ ان کے دور حکومت کو دیکھ لیجئے کہ فتنوں سے ان کا دور کس طرح بھرا پڑا تھا، لیکن آپ نے کس سیسا پلائی دیوار کی طرح فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر مرتدین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو خلیفہ اول کیا ہے جی میدان میں اتر پڑے ہیں ان کے خلاف، مانعین زکوٰۃ آ گئے ہیں تو آپ میدان میں اتر پڑے ہیں۔ اگر جہاد کے لیے اس کو بھیجنے کی باری آئی اور ایک خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ مدینہ منورہ پر فوج در فوج ہو کر مدینہ پر ٹوٹ پڑیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے عمل جاری رکھا۔ تو صحابہ کرام کا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس کو، اور آپ یوں سمجھیے کہ فتنوں سے متعلق جو ذہن رکھا جاتا ہے اس کو حذیفی سوچ کا نام دیا جائے تو بہتر ہوگا، کہ حذیفی سوچ انسان میں پیدا ہو جائے، فتنہ پیدا ہونے کے قریب ہو یا فتنہ پیدا ہو چکا ہو، آپ کی چھٹی حصہ اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ حضرت امام المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعی بات بالکل مشہور اور بالکل صادق ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اگر رات کو کوئی فتنہ پیدا ہونے والا ہوتا تو صبح کو حضرت اس کی سرگوبی کے لیے اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ اتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے کو صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ خیر میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا طبقہ اولین ہے کہ جنہوں نے فتنوں کے تعاقب میں بڑی کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ طبقہ تابعین کرام کا ہے۔ تابعین میں سے ہمارا تعلق چونکہ چاروں ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ امام صاحب نے جو فتنوں کے متعلق کام کیا آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دوں۔ امام صاحب کی ذات علم اور عمل کے اعتبار سے جہاں بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھی، اس طرح علم اور عقل کے اعتبار سے بھی بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ استاد جی فرماتے اس بارے میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم اعلیٰ درجے کا عطا کیا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم بھی اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی۔ فتنہ اگر آیا ہے علم الکلام سے متعلق، علم و کلام میں انہوں نے دغا ڈالنے کی کوشش کیا، امام ابو حنیفہ میدان میں نظر آتے ہیں۔ رافضی سامنے آیا ہے، امام ابو حنیفہ میدان میں کھڑے ہیں۔ اگر وہاں پر عقل پرستوں کا فتنہ آیا ہے، امام صاحب اس کی مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر فتنہ کسی باطل قوت کا آیا ہے تو امام صاحب اس کی سامنے سیسا پلے دیوار بن کر ٹھہر جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ایک رافضی تھا، رافضی سے امام صاحب کا مناظرہ ہوا۔ اب رافضی کیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہودی اور کافر سے تعبیر کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کیا ہوا، ایک بار امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب امام صاحب کی سے عقل فہم فراست کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ اے نوجوان، میں آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ وہ کیسا رشتہ ہے؟ وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ وہ کیسا رشتہ ہے؟ فرمایا کہ وہ نمازیں بھی بڑی بڑی پڑھتا ہے، صدق و صفا والا بھی ہے، لیکن دو خصلتیں اس میں ایسی ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، اور دوسری خصلت ہے کہ بس اس میں کفر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کے رشتہ قبول کریں گے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوہ، میں اسے کیسے قبول کروں؟ بے شک صفات اپنی جگہ پر ہوں، لیکن اس میں یہودیت اور کفر والی جو یہ خصلت موجود ہے، یہ جو بری خصلت موجود ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ نے جواب دیا اگر تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ قبول نہیں کر سکتا جو یہودی اور کافر ہے تو مجھے یہ بتا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگر حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ نکاح کیوں فرماتے؟ اگر آر تیرے لیے ہے تو یار نبی علیہ السلام کے لیے تو کیوں گردانتا ہے؟ اس پر وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ اب دیکھیے بے شک فتنہ ہے لیکن عقل و دانش کے ساتھ اس کا ہمارے اکابرین نے جواب دیا ہے۔ رافضیوں کا بہت بڑا عالم تھا، شیطان طاق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ شیطان طاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ شیطان طاق نے آ کر یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ۔ اس نے سوال کیا، پھر سوال کا جواب بھی خود دیا۔ کہنے لگا مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں قوت زیادہ تھی، وہ زیادہ قوی تھے، یا حضرت ابوبکر صدیق؟ پھر خود ہی کہنے لگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قوت والے تھے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس قوت زیادہ تھی۔ اب جواب طلب کیا نہیں کیا؟ ہمارے اس عقیدہ پر، عقیدہ خلافت پر چوٹ ماری نہ ماری؟ چوٹ مار دی۔ اب اس کا دفاع امام صاحب نے کیسے کیا آپ سنیں اور حیران رہ جائیں۔ میں عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے قوت کے ساتھ خلافت لے لی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ طاقتور کون تھا؟ اب بالکل اپنا سا منہ لے کر وہ چلتا بنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اکابرین امت نے، اسلاف امت نے فتنوں کے خلاف کس ذہن سے کام کیا۔
ایک رومی آتا ہے ملحدین کا جو سلسلہ ہے، الحاد کا جو سلسلہ ہے اور دہریت کا جو فتنہ برپا ہوا، امام صاحب نے اس کا دفاع کیسے کیا، واقعہ مشہور ہے، میں اس کو یوں سمجھے کہ ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کی خدمت میں ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ ایک رومی بادشاہ آیا، رومی بادشاہ نے اپنا ایک ایلچی بھیجا 3 سوالات کے ساتھ، جو بھی اس کا جواب دے گا اس کے پاس بہت بڑا مقدار تھی دولت کی، کہ دولت کی مقدار اس کو دے دے گا۔ خلیفہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کے سوالات کا جواب دے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اس کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا رخ اس وقت کدھر ہے؟ سوال نمبر 3 یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ 3 سوالات تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جمع ہیں، علماء جمع ہیں، لیکن امام صاحب بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ فتنے کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت اور فتنے کے خلاف کام کرنے کا جو جذبہ تھا ان میں زیادہ تھا۔ آپ نے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں۔ اب اس کے بارے میں 2 روایتیں آگے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ تم اوپر ہو، تم نیچے آ جاؤ، مجھے اوپر آنے دو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے تیسرے سوال کے جواب میں یہ ارشاد اختیار فرمایا۔ پہلے سوال اس نے کیا کہ مجھے بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ گنتی گنو۔ اس نے گنتی گنی، الٹی گنتی، 10 سے لے کر پیچھے 1 تک آ کر وہ شخص رک جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ ایلچی نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک وہ ہے جو کون سا ہے؟ دنیا والا ایک ہے، کامن اے ہے، جس کو سیکوینس اے کہا جاتا ہے۔ یہ سیکوینس ایک ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو حقیقی ہے، لم یزل ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایک ہے، اور نہ قیامت میں جب تمام مخلوقات ختم ہو جائے گی وہ آخری ہوگا، اول اور آخر وہی ذات ہے۔ تو مجھ سے بتاؤ کہ اس سے پہلے کون ہوگا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا رخ اس وقت کدھر ہے؟ آپ نے ایک چراغ منگوایا اور فرمان لگے مجھے بتاؤ اس چراغ کا رخ کس جانب ہے؟ اب اس شخص نے کیا کہا؟ چراغ ہے، چراغ کی روشنی تو ہر جانب ہے، نور تو ہر طرف بکھیر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سا نور ہے؟ یہ نور بالکل بیکار سا نور ہے اور دنیا کا فانی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا نور ہے، ازلی اور ابدی نور ہے۔ اب مجھے بتاؤ دنیا کے اس چراغ کا جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ فانی ہے، اس کا رخ آپ متعین نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ جو ازلی اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اس نوری ذات کا آپ کس طرح سے رخ متعین کر سکتے ہیں؟ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روایتیں میں نے 2 بیان کر دی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا ہے کہ تجھ جیسے جھوٹے کو نیچے کھڑا کر دیا اور مجھ جیسے کو دین اسلام کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان قرآن میں خود اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ روزانہ اور ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر کام اور ہر کام ایک نئے انداز سے ہوتا ہے، اللہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب 3 ان ملحدانہ اعتراضات کے جوابات حضرت امام صاحب نے دے دیے۔ تو خیر میں مختصراً عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں اور ہمارے مقتدا اور پیشوا امام ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں سے متعلق، رافضیت ہے، دہریت ہے، جس قسم کا فتنہ آیا ہے آپ میدان عمل میں کود پڑے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کون سا فتنہ ہوا؟ فتنہ خلق قرآن۔ لوگوں کی ایک بہت بڑا گروہ تھا معتزلہ کا کہ جو قرآن کریم کے مخلوق کہتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے خلاف کام بھی کیا، لیکن کام ثابت قدمی سے کیا ہے، اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دربار سجا ہوا ہے، خلیفہ وقت پر اس وقت اعتزال کا رنگ غالب تھا، معتزلی اس کے دربار میں عہدوں پر فائز ہیں اور اس خلیفہ پر یہ رنگ غالب ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دربار میں تشریف لے گئے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دونوں طرف جب مناظر کھڑے ہوں، ایک طرف سے حق کا مناظر ہے، ایک طرف سے باطل کا مناظر ہے، تو لوگوں کا عموماً کیا مزاج ہوتا ہے؟ عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ مٹھ بھیڑ ہو جانی چاہیے، آج کچھ نہ کچھ ہو جائے جی، گل کچھ آپ بات کچھ کر لیں تو کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو کہ وہ دونوں جمع ہیں، آپ گفتگو کروائیں۔ خلیفہ نے گفتگو کرائی، میں خلاصہ آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خلیفہ نے جب گفتگو کروائی تو اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں، اس نے دلیل پیش کی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مقدس کو دیکھ لیں، قرآن چیز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو چیز ہے، شے ہے، تو کل کے تحت آ جائے گا، تو خالق کل شے میں خالق کا یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو جس طرح ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے، اس طرح قرآن چونکہ چیز ہے، اس کا خالق بھی خدا تعالیٰ ہے۔
اب یہ دلیل ایسی تھی کہ عوام کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ بالکل قرآن سے دلیل دی ہے کہ قرآن بھی چیز ہے، لہذا ہر چیز کا خالق خدا ہے، تو اس کا نتیجہ نکلا آپ نے صغرا اور کبرا کو ملایا اور حد اوسط حذف کر دی، تو کیا نتیجہ بنا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور یہ ایسا جواب ہے کہ یقین جانیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ کتاب کس چیز کا ہے؟ کلام اللہ کا نام ہے۔ وہ کلام اللہ کو مخلوق کلام زبان سے نکلتا ہے، اور لفظ کن کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ اگر اللہ کون سے چیز پیدا فرماتے ہیں، آپ قرآن کریم کو مخلوق سے تعبیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کہنے کے لیے لفظ کون سا بولا ہوگا؟ کن۔ وہ کن بھی چونکہ کلام ہے تو اس کو کہنے کے لیے بھی کون سا لفظ کہنا پڑے گا؟ کن۔ پھر اس کن کو بھی اب کیا چلے گا؟ یہ کنوں کا سلسلہ لگاتار چلتا جائے گا، یا تو دور لازم آئے گا اور یا کیا لازم آئے گا؟ اور دونوں کیا ہیں جی؟ باطل ہے، دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے۔ اب مجھے اس کا جواب دو۔ امام صاحب نے جب یہ گفتگو کی تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کے جواب اس سے نہ بن پڑا، اس نے خاموشی کے ساتھ بڑی سرگوشی کے ساتھ خلیفہ وقت کے کان میں کہا کہ بات ایسے نہیں مانے گا، آپ اس کو قتل کروا دیں۔ قتل کی دھمکی دی، لیکن خلیفہ نے کہا چونکہ اس کے لوگ زیادہ ہیں اس لیے کیا ہوگا؟ پیشوا ہے لوگوں کا، اس سے مسئلہ بہت بڑھے گا، قید کروا دیا۔ تو اب دیکھیں بے شک خلیفہ وقت کا دربار ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ وہاں پر علمی طور پر جواب دیا ہے، اور بالکل نڈر اور جرت مندانہ جواب دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین کا جو طرز عمل ہے وہ طرز عمل ایسا ہے کہ اس طرز عمل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تاریخ اپنا پلٹا کھاتی آتی ہے، زمانوں کے زمانے گزرتے آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں صبح بھی درس میں آپ سن رہے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دو ایسے فتنے تھے جن کے خلاف انہوں نے پیشن گوئی کے طور پر کتاب لکھوائی تھی، اور بعد میں انہی کتابوں نے ان بڑے فتنوں کا قلع کما کیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ وہ کون سے فتنے تھے؟ پہلا فتنہ قادیانیت ہے اور دوسرا مماتیت ہے۔ اب ہمارے اکابرین نے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے بعض امور پر شرح صدر ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص کسی عملی میدان میں اتر پڑتا ہے، کسی ایسے میدان میں جو ارشاد و تبلیغ کا میدان ہو، تو شرح صدر کے ساتھ اگر گفتگو کرے گا تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتا ہے۔ تو اس میدان میں حضرت نے اپنے قلم اپنے جو ہے مریدین کو اس کام میں اتارا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب کی زبان کہا جاتا تھا۔ حاجی صاحب کے ورود ہوتا ہے اور اس ورود کا اظہار حضرت کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں علمی طور پر، عملی طور پر، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا پرزور قسم کا دفاع کیا ہے۔ جو بھی ان کے اعتراضات ہیں، آریہ کا فتنہ آئے، سماجی فتنہ آتا ہے، ہندو مت آتا ہے، سکھ مت آتا ہے، عیسائی آتے ہیں، حضرت اس کے خلاف۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت کے بارے میں کہ حضرت ہر فتنے کے خلاف عمل پیرا ہوتے تھے۔ جو بھی فتنہ آتا تھا، بعض مرتبہ ایسا ہوا جب گفتگو ہوتی تھی تو گفتگو میں یہ ہوتا تھا کہ عوام الناس یہ کہتی تھی کہ بھئی آج کا ہم نے مناظرہ سنا، آج کی گفتگو میں وہ جو مولوی قاسم ہے با کے ساتھ، وہ جو مولوی قاسم ہے، وہ جو نیلی چادر والا ہے، اس مولوی کی جو گفتگو تھی وہ ہمیں کام دیوے ہے۔ یہ گفتگو کرتے تھے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ حضرت کی زبان ایسی ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، آپ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے تھے۔ اتنی صلاحیتوں والا بندہ آپ کو کہیں نظر آئے گا۔ اور یہ جو انہوں نے آب حیات کتاب لکھی ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک سوال کے جواب میں حضرت نے تحذیر الناس کتاب لکھی ہے۔ تحذیر الناس سے متعلق علماء عرب کا یہ کہنا ہے، تحذیر الناس میں حضرت کی جو عقل ہے ایسی جگہ پر پہنچی ہے خاتم النبیین کا معنی بیان کرنے میں کہ اسلاف امت میں اتنی عقل اور دانش آج تک کسی کی نہیں پہنچی۔ اب اندازہ کیجئے کہ رد قادیانیت میں یہ بنیادی حیثیت کتاب رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء عرب یہ کہتے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات گرامی تھی وہ ان فتنوں سے متعلق کس طرح نبرد آزما ہوتی تھی اور ان کا مقابلہ کس طرح کیا کرتی تھی۔ محمد حسین بٹالوی غیر مقلد ہے، اس نے اشتہار پر 10 سوالات کیے،
آمین کا مسئلہ ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے، اس طرح دیگر مسائل ہیں، یا قضاء قاضی کے نفاذ کا تذکرہ ہے، ان مسائل میں اس نے چیلنج کیا کہ اس میں ہماری دلیل یہ ہے، اور حنفی لوگ اپنی دلیل پیش کریں۔ اس نے چیلنج لے کر اس کا ایک اشتہار چھاپا اور پورے ہندوستان میں تقسیم کر دیا۔ یہ اشتہار ایسا ہوا کہ ہندوستان میں چلتے چلتے اسی دارالعلوم دیوبند میں اشتہار پہنچا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ کوئی آپ کے مرکز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے اس مرکز جہاں پر آپ اپنے کارناموں میں اور اپنی گفتگو میں اپنے اس جو علمی کام میں مشغول ہوتے ہیں، اگر وہاں آپ کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پر دفاع لازم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا مرکز رائے ہے نا جی، مرکز رائے میں جو ایک ترتیب چل رہی ہے ہمارے کام کی، اس کام پر سب سے زیادہ جو باطل پر اثر انداز ہوا ہے ہمارا یہ کام ہے۔ لوگ دین میں جب داخل ہونے تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ تو پڑنی ہے نا۔ اب انہوں نے اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان اعتراضات کا حل کیا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے انہوں نے ایک اشتہار دیا، اور اشتہار وہ دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ اور ایما پر اور ان کے حکم فرمانے پر حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کاملہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ ادلہ کاملہ کے نام سے کتاب لکھی، اور کتاب جب پھیلی ہے محمد حسین بٹالوی صاحب نے کیا کیا کہ ان کا ایک رسالہ چلتا تھا اشاعت السنہ کے نام سے۔ اشاعت السنہ میں انہوں نے اس کتاب کے جواب دینے کے لیے بڑی انہوں نے دلاسے دیتے رہے، بڑی وعدے کرتے رہے کہ ہم اس کتاب کا مدلل جواب دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس کتاب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کا اشکال ہے، اشکال کے جواب میں حضرت نے جو جواب دیا ہے الزامی جواب کے ضمن میں ایک ایک یا بعض مرتبہ دو تحقیقی جواب بھی دیے ہیں، اور بعد میں حضرت نے 11 سوالات کیے ہیں کہ جو آج تک ان پر قرض ہیں، ان کا مدلل جواب ان کی طرف سے نہیں آیا۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب رکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کاملہ کا جو نام رکھا تھا وہ یہ تھا کہ 11 سوالات جو غیر مقلدین پر سوا صدی سے قرض ہیں۔ اب دیکھیے گفتگو ہو تو یہ ہو، چیلنج ہو تو یہ ہو کہ اب باطل بالکل چیلنج کو آپ کو توڑ ہی نہ سکے۔ حضرت نے یہ کام کیا۔ اب کیا تھا، ظاہری سی بات ہے جب جواب یہ نہیں دینا تو کھلبلی تو مچ گئی نا، آخر ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی کہ جواب نہیں آ رہا۔ تو اب ایسا ہوا کہ سید احسن امروہی غیر مقلد تھا، اس نے حضرت کی کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی، حضرت کی کتاب کا جواب دے دیا، لوگوں کو باور کرے کہ میں نے حضرت کی کتاب کا جواب دیا۔ لیکن کیا تھا وہ جواب ایسا تھا کہ حضرت کی کتاب کو ٹچ ہو کر بھی نہیں گیا۔ اب جواب دے دیا، اب ظاہری سی بات ہے محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی جواب دینا تھا۔ حضرت کا یہ تھا کہ حضرت فرماتے رہے کہ جب اس نے جب بھی جواب دے دیا وہ بھی جواب دے دے، کیونکہ بار بار وہ دلاسا دیتا آ رہا ہے کہ میں جواب دوں گا، جب دونوں کتابیں میرے سامنے ہوگی تو میں دونوں کا جواب دوں گا۔ لیکن کیا ہوا، اس کی جانب سے بس یہ اعلان ہوا کہ ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہم اعلان اس کتاب کا جواب دیں، لیکن سید احسن امروہی صاحب نے اس کا جواب دے دیا اور مینون ٹھوس و ٹھوس جواب دیا، لہذا ہم اسی کو کافی سمجھتے ہوئے اسی پر تصدیق کی مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس نے جواب نہیں دیا، تو حضرت نے پھر اس کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جواب دیا۔ پھر جواب کون سا دیا؟ ایضاح الادلہ کے نام سے، ایضاح الادلہ کے نام سے جواب دیا۔ اور میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ حضرت نے فرمایا تو وہ تو میرے اشکالات کو سمجھا ہی نہیں ہے، چیز ہے کہ جواب دے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مطالبہ کرتے ہو قرآن اور حدیث کی اتباع کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی جب اتباع کرنی ہے تو قرآن کی اتباع کس پر موقوف ہے؟ فوراً کہیں گے کہ حدیث پر، کیونکہ حدیث بتلاتی ہے قرآن ہے۔ حدیث کی اتباع کس پر موقوف ہے؟ وہ کس پر ہے؟ وہ قرآن پر موقوف ہے۔ یہ اس پر موقوف ہے اور یہ اس پر موقوف ہے۔ الف موقوف با پر اور با موقوف آ پر۔ آپ مجھے بتائیں دور لازم آئے گا اس کو یا تسلسل لازم آئے گا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب اس نے جو جواب دیا اس جواب کو سمجھا، آپ کو پتہ چلے گا اس نے حضرت کے اشکال کو سمجھا نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فریق مخالف ہم سے قرآن و حدیث کے اتباع کی دلیل مانگتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث ہم دونوں کے ہاں مسلم ہے، تو پھر دلیل کیوں مانگتا ہے؟ یہ اس کے اس اشکال کا جواب تھا۔ حضرت نے فرمایا میری بات سمجھے نہیں، اس کو کیا اس وہ جواب کیا دیا؟ تو حضرت نے جو اس کا جواب دیا ہے ایضاح الادلہ کے نام سے، آپ اس جواب کو پڑھیے، آپ اس کو جواب کو پڑھیے اور آپ کو اس کو جواب کی چاشنی نظر آئے گی کہ حضرت نے جو جواب دیا ہے ہر جواب میں دلیلیں بھی دی ہیں، اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، اپنے اشکالات بھی کھڑے کیے ہیں، اور استدلالات میں قرآن ہے، حدیث ہے اور اشعار عرب پیش کیے ہیں، اور رومی اور اس کیا ہے جی دیگر جو شعراء ہیں ان کے شعراء کو ایسا مدلل مقفع بیان کیا ہے کہ وہ دیکھنے کے اور پڑھنے کے قابل ہے۔ تو معلوم یہ فتنہ بے شک، اور استاد جی کیا خوب فرماتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں آج کے دور میں کہ انکار منکرین حیات کے فتنے کو ختم کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر امریکہ دوڑ پڑا، ہمارے اوپر
جو ہے مغربی قوتیں دوڑ پڑی ہیں، لہذا ان کو چاہیے کہ ان فتنوں کو تو نہ چھیڑیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نہج کو دیکھیں، اب انگریز بھی موجود تھا یا نہیں تھا، انگریز کا دفاع، انگریز کے خلاف بھی آپ عمل پیرا ہیں، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے فتنے تھے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ہمارے اکابرین کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے اکابرین بڑے فتنوں کے خلاف بھی کام کیا کرتے تھے اور چھوٹے فتنوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک اور دہلی کا ایک اہل حدیث ہے، دہلی کے اہل حدیث نے سے کسی نے فتویٰ مانگا جمعہ سے متعلق کہ جمعہ کہاں منعقد ہوتا ہے، انعقاد جمعہ کے لیے مکان کی تجویز۔ اس نے جواب دیا کہ جمعہ کے لیے آپ کو مکان کی قید نہیں ہے، چاہے 2 افراد بھی میسر ہوں، قریٰ میں ہوں، کسی بستی میں بھی جمعہ منعقد کیا جائے جمعہ ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ فتویٰ دیا بلکہ احناف کے موقف کو انتہائی رذیل ثابت کیا، اور بڑھ چڑھ کر بلکہ الجواب الصحیح جو افراد لکھتے ہیں، الجواب الصحیح لکھنے والوں نے جو احناف حضرات تھے، احناف کو اتنی غلط زبانی اور اتنے غلط تاثر دیا کہ احناف کے بارے میں اتنی غلط بیانی سے بات کی کہ الامان والحفیظ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے جواب لکھوایا ہے، اس جواب کو ایک رسالہ کی صورت میں شائع کیا اوسق العرا کے نام سے۔ اوسق العرا چھپتا رہا۔ اب اوسق العرا جب چھپا تو محمد سعید بنارسی صاحب تھے، غیر مقلد تھے، اس نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، جواب دے دیا، اور اس کے بعد محمد علی اعظم گڑھی نے جو جواب رسالہ دیا تھا اس کے آخر میں اس نے کچھ صفحات کا اضافہ کر دیا اور انتہائی بازاری زبان استعمال کی، اعتراضات کیے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر علماء احناف اور علماء دیوبند پر اعتراضات کیے، تو پھر ان کا جواب لکھنا پڑا۔ تو ان کا جواب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے احسن القرا فی توضیح اوسق القرا کے نام سے دیا، اوسق العرا کے نام سے دیا، اور اس میں جو مجمل عبارتیں تھیں ان کو بھی واضح کر دیا، اور جو بنارسی صاحب کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کا شافی اور وافی جواب دیا۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنی عظیم الشان ہستی ہیں، لیکن انہوں نے بھی فتنوں کے تعاقب میں ایک سیسہ پلے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ استاد جی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں ہمیں 2 ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں، ادوار صاحب کا دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا ہے، لیکن ان کو شاگردوں کی ایسی کھیپ عطا فرمائی ہے کہ جو ہر شاگرد اپنے اپنے فن کا امام اور اپنے فن میدان کا شاہ سوار نظر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اللہ رب العزت نے جو افراد عطا کیے تھے ان میں کون کون نظر آتا ہے؟ امام ابو یوسف نظر آتے ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی نظر آتے ہیں، امام ظفر بن حزیل نظر آتے ہیں، دیگر افراد نظر آتے ہیں۔ آپ کو فقہ میں جو حدیث کا امام بھی مل جائے گا، آپ کو قیاس کا امام بھی مل جائے گا، لغت کا امام بھی مل جائے گا، زہد اور تقوی کا امام بھی مل جائے گا۔ ہر طبقہ کے لوگ، ہر ذہن اور ہر صلاحیت کے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، اور یہی کام حضرت استادی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر حافظے کے میدان میں چلتے ہیں، علم حدیث میں دیکھتے ہیں، تو مثال حضرت امام انور شاہ کاشمیری آپ کو دکھائی دیں گے۔ اگر آپ تصوف کے میدان میں اور اصلاح و ارشاد کے میدان میں چلتے ہیں تو آپ کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دکھائی دیں گے۔ اگر آپ تصنیف و تالیف کے میدان میں چلتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف، اور میں آپ خدمت میں عرض کروں حضرت مولانا مفتی ظفر خان دامت برکاتہ العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کتنی تھی؟ 1365 کتابوں کے مصنف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج تک اتنی کتب کسی شخص نے لکھی، 1000 تک گئے ہیں، 1200 تک گئے ہیں، لیکن 1365 کتابیں کسی نے نہیں لکھی، اور وہ ساری کی ساری کتابیں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نصرت العلوم کی لائبریری میں جمع کی ہیں۔ آپ حضرات اگر شوق ہو تو آپ وہاں جا کر دیکھ لیجیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹے سے چھوٹا کتابچہ اور بڑی سے بڑی کتاب آپ کو وہاں پر نظر آئے گی۔ ایک کتاب آپ دیکھ لیجیے بیان القرآن کے نام سے، حضرت نے عوام کے لیے لکھوائی تھی، لیکن علماء اور منتہی طلباء اس کو سمجھ سکتے ہیں، عام افراد کے بس میں نہیں ہے، اتنے مدلل۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آپ دیتے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان کو دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ الہند کا جو شاگرد آپ کو نظر آتا ہے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہر فن کا میدان کا امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے۔ آپ چلتے چلیے ہمارے اکابر کا مزاج پڑھنے کے لیے، آپ دیکھتے ہیں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر حج تیار ہے، سفر حج تیار ہے، رفقا ساتھ ہیں، جہاز بھی تیار ہو چکا ہے اور جہاز بھی آخری ہے۔ اتنے میں پیغام آ جاتا ہے، بریلوی عالم ہے، اس کا نام ہے مولوی دیدار علی الوری،
الور ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کا مولوی صاحب ہے, اس نے چیلنج دے دیا کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. اب لوگوں نے جو آپ کے رفقائے سفر تھے انہوں نے عرض کیا حضرت بات یہ ہے کہ مناظرہ بعد میں کر لیں گے, ابھی سفر چونکہ جہاز بھی آخری ہے اور سفر بھی حج کا ہے اور وقت بھی تھوڑا آپ چلیے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, ہم اس شخص کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف مناظرہ کریں گے. اگر زندگی باقی رہی تو حج کیا جائے گا. مناظرہ یہ دین اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے, ہم دین کے شعبے کو ضرور سر انجام دیں گے. اب یہ مزاج تھا ہمارے اکابرین کا, ہمارے اسلاف کا. اب کیا ہوا, جب یہ بات پھیل گئی, جب شرائط طے کرو, کام شروع کرتے ہیں, مناظرہ شروع کرتے ہیں. اب کیا ہوا, مولوی دیدار علی الوری کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ حضرت نے اپنا سفر ترک کر دیا ہے اور میرے ساتھ مناظرے کے لیے آگے ہیں. مولانا جنہوں نے کتاب لکھی ہے فرماتے ہیں, صاحب کتاب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اس بات کا سننا تھا تو پھر فریق مخالف پر منو اوس پڑ گئی, اوس پر شبنم پڑ گئی اور بالکل خاموش ہو گیا. پھر اس نے وہ میدان میں نہ آیا. پھر کیا ہوا, حضرت بمبئی میں تشریف رکھتے, پھر آپ جب جانے لگے تو پھر پتہ چلا کہ جو جہاز تھا وہ چلنے والا تھا, کسی خرابی کی وجہ سے وہ پورٹ پر 4 دن تک رکا رہا اور حضرت اس 4 دن کے بعد اس جہاز میں اس سفر پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. یہ ہمارے اکابرین کا مزاج تھا. آپ دیکھ لیجئے حضرت نے, اب جو اعلیٰ حضرت ہیں, اعلیٰ حضرت نے کتاب, اعلیٰ حضرت نے جو اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا آپ حضرات کے علم میں ہے, حسام الحرمین کے نام سے, اس کا جواب لکھنے کے لیے کون سی ہستی میدان میں اتری, آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کے عقائد پر حملہ پڑ رہا ہے, آپ کے عقائد کو قرآن و سنت کے خلاف اور شرک اور کفری عقائد ثابت کیا جا رہا ہے. میدان عمل میں جو ہستی اترتی ہے اس کو لوگ کس نام سے پکارتے ہیں؟ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری زبدۃ المحدثین کے نام سے پکارتے ہیں. آپ نے اگر عربی زبان میں وہ کتاب پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کا عربی کا ذوق کتنا تھا. آپ نے اتنی مدلل گفتگو فرمائی, اتنی مدلل گفتگو فرمائی, اپنا موقف پیش کیا ہے. پھر علماء امت کے سامنے وہ گئے ہیں, انہوں نے اس پر تقاریض لکھی ہیں اور اس کے تصدیق دستخط پر ثبت فرمائے ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے اکابرین کی زندگی کو جب پڑھنا چاہیں, اب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین کس درجہ پر فائز تھے اور فتنوں کا کس درجہ مقابلہ کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, آج کل بھی ایک شخص اپنے آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے دنیا میں باور کرا رہا ہے, جو مختلف قسم کی خوابیں لوگوں کو سناتا ہے. جھوٹے شیخ الاسلام نہیں بلکہ حقیقی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قادیانیت کا فتنہ اٹھائے تو صدائے ایمان کے نام سے کتاب لکھی ہے, رسائل ختم نبوت کے نام سے, جہاں پر تقریباً 40 جلدیں موجود ہیں. 4تھی جلد میں حضرت کا رسالہ موجود ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اسلاف میں مناظرانہ ذوق کیسا تھا. میں ایک واقعہ صرف آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کام ارشاد و تبلیغ والا اور بعض مرتبہ مناظرے کی کشاکش آپ پڑتی ہے, یہ کوئی کام کوئی معمولی نہیں ہے. ایک مرزائی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص اگر کسی ولی کے راستے پر چلتا ہے تو کیا ولی بن جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل بن جائے گا. دوسرا سوال, اگر کوئی شخص کسی شہید کے راستے پر چلتا ہے تو کیا وہ شہید بن جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بن جائے گا. حضرت مجھے بتائیں کوئی شخص اگر کسی صدیق کے راستے پر چلتا ہے تو بتائیں صدیق بن جائے گا؟ آپ نے فرمایا بن جائے گا. اور چوتھا سوال اس کا کیا تھا, اگر کوئی کسی نبی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر نبی کیوں نہیں بنتا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب یہ سوال ہے. اب سوال تھا نا, اب سوال کا حضرت کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف ذوق پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر کا ذوق کیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. استاد جی فرماتے ہیں کہ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال بھی سوال کا جواب ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ کیا حضرت نے اب کیا جواب دیا. سوال حضرت نے کیا کہ مجھے بتاؤ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو حکم فرمایا ہے فصلو کی سبل ربک, اے شہد کی مکھی رب کے راستے پر چلتی جا. اگر کسی ولی کے راستے پر چل کر ولی بن جاتا ہے, کسی شہید کے راستے پر چل کر شہید بن جاتا ہے, کسی صدیق کے راستے پر صدیق بن جاتا ہے, شہد کی مکھی رب کے راستوں پر چلتی ہے, مجھے بتا شہد کی مکھی کیا بنے گی؟ فبہت الذی کفر, خاموش ہو گیا. یہ ہمارے میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا ذوق کیا تھا. ہمارے اکابرین کا ذوق بہت اس بارے میں حساسیت کے حامل تھے. سید مہدی حسن جو دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی ہیں, ان کے آپ رسائل پڑھ کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا ہر فتنے کا تعاقب کیا ہے.
مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو خدمات سر انجام دی بواسیر کی اس میں تکلیف میں موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو لبیک کہتے ہوئے آپ ہندوستان سے چلتے ہیں اور آپ کے بہاولپور میں مقدمہ لڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ فتنہ جو بھی اٹھا ہے ہمارے اکابرین نے اس کے خلاف، اور آپ کو اندازہ ہوگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں جب بستر علالت پر تھے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسلام کے اصول میں یا اسلام کے فروع میں کسی قسم کا اشکال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس عاجز کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میں 2 منٹ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، 2 منٹ میں جواب دے سکتا ہوں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے آپ نے ایک شخص سنا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہندو کو آپ کہتے ہیں ملامت کرتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ مورت کی پوجا کرتا ہے، مسلمان بھی کعبے کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے ایک جواب دیا ہے۔ کتنے جواب دیے؟ ایک۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا علم کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشرف الجواب میں اس پر 4 جواب موجود ہیں، اس شخص نے اس میں سے ایک جواب چوری کیا ہے۔ آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہے نا ہمارے اکابرین نے، اور گوشت خوری درست ہے یا سبزی خوری درست ہے، اس پر ذاکر نائک کی مستقل کتاب ہے، لیکن وہ کتاب بین ہی ترجمہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اور اسی اگر آپ راہ راست کو چلتے آئیں تو ہمیں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دنیا میں فتنہ دیکھ لیں جو ان کے دور میں تھا، حضرت ان کے خلاف علمی طور پر کتاب لکھتی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، واضح بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرت کی کتاب کا کوئی ایسا صفحہ نہیں دیکھیں گے جو 3-4 صفحات سے بلا مبالغہ 3-4 حوالہ جات سے کم حوالے اس میں موجود ہوں، بات پر حوالے ہیں۔ ایک شخص نے اعتراض کیا ہمارے اکابرین کی عبارات پر، میں نے اس کو حضرت کی کتاب عبارات اکابر دے دی۔ جب عبارات اکابر دے دی تو اس نے اس کا مطالعہ کیا، اس نے کہا واقعی میں سمجھ گیا کہ ان عبارات پر صرف اور صرف دجل و فریب سے کام لیا گیا ہے، ورنہ ان عبارات میں کسی قسم کا کفر اور شرک موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بس ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تسکین الصدور کتاب دیکھ لیجئے، تسکین الصدور کتاب دیکھ لیجئے، جب فتنہ مماتیت بڑھا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد بیٹھا ہے کہ اب علمی طور پر اس فتنے کے خلاف کام کرنا چاہیے، تو جن افراد کو مقرر کیا گیا، جن افراد کا نام لیا گیا، تو ان میں سے اتفاقی رائے سے جس کا نام پیش ہوا وہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ان کو کہا جائے اور ان کو حکم دیا جائے کہ وہ اس فتنے کے تعاقب میں کتاب لکھیں۔ تو تسکین الصدور کے نام سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب جمعیت علماء اسلام کے ایما پر لکھی ہے۔ آپ اس میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء اور اکابرین دیوبند فتنوں کے تعاقب میں کس طرح تھے، ہمہ جہت تیار تھے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی بہت جو تاریخ رکھی ہے، اس تاریخ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے فتنوں کے خلاف کام کیا ہے، لہذا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریء المجامع۔ ہاں، ہم مخالف کو اس بات میں کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ بھی اپنے اکابر پیش کیجئے، ہم بھی اپنے اکابر پیش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں میدان سجتا ہے تو آپ کے اکابرین کے کارنامے زیادہ ہوتے ہیں یا ہمارے اکابرین کے کارنامے زیادہ ہوتے ہیں۔ واقعی ہمیں دیوبندی ہونے پر فخر ہے، واقعی ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے، واقعی ہمیں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فرزند ہونے پر فخر ہے، ہمیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فرزند ہونے پر فخر ہے۔ آپ کو بھی فخر ہے نا انشاءاللہ، ہم سب کو فخر ہے انشاءاللہ۔ اور اس ضمن میں آخری بات میں آپ خدمت میں پیش کروں کہ ہمارے اکابرین کا یہ مزاج ہے کہ فتنوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، لیکن بعض افراد اس میدان میں اکا دکا آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ ہمارے اکابرین ان کے خلاف نظر آتے ہیں، ہمارے اکابرین کا دست شفقت ان پر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے یا تو وہ فتنے کے خلاف کام کرتے کرتے، جس طرح حضرت استادی فرماتے، وہ خود فتنہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کے خلاف خود کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ حضرت جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر چکے، اب حضرت کو روکا جائے کہ اپنے علمی جو ملفوظات ہیں وہ زیادہ امت میں نہ پھیلائیں۔
تو پھر خود ہی فتنہ بد راہ اعتدال پر اگر آپ انسان کام کریں گے تو اکابرین امت آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے. استاجی کے بارے میں ببانگ دہل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اکابرین امت کے اس نگر پر جو راہ اعتدال والا ہے، افراط اور تفریط سے اور علم اور عقل و دانش کے طور پر جس راہ پر گامزن ہے، میں بلا مبالغہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ ہمارے استاجی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم ہیں. میں 2-3 آپ کی خدمت میں اکابرین کے اقوال پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میری یہ بات دلیل کے ساتھ ہے، بلا دلیل نہیں ہے. ابھی جامعہ مدینۃ العلم میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت الاستاذ کا بیان ہوا. حضرت الاستاذ کے بیان کے بعد شیخ الحدیث صدر الوفاق حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم ان کا بیان ہوا. حضرت نے بیان میں جو چیز فرمائی ہے، کلپ ہمارے پاس موجود ہے، حضرت نے جو بیان فرمایا اس کے بیان کے بعد حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا، حضرت فرمانے لگے کہ میں نے حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا بیان سنا، انہوں نے اکابرین علماء دیوبند کی 100% ترجمانی کی ہے. میں حضرت کے بیان کے بعد مجھے دعوت دینا یہ میری عزت کرنا نہیں، میری خوب خبر لینا ہے. اور حضرت کے بیان کے بعد میں اپنا بیان صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ میں حضرت کے بیان کی 100% تائید کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرا یہ دعویٰ خلاف دلیل ہے؟ حضرت کا بیان تھا، استاجی کے بیان کے بعد مفتی محمد ظفر علی خان شیخ الحدیث و تفسیر جامع احسن العلوم، ان کا جو تبصرہ آپ وہ سنیے، ان کے جو کامنٹس ہیں آپ وہ سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین ہمارے استاجی کی پشت پر کس طرح ہاتھ رکھتے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کے بیان کے بعد اب میں سمجھ نہیں رہا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا درس دوں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی خدمت میں کیا درس دوں. انہوں نے اتنے مختصر وقت میں آپ کو فرمایا کہ اسماء الرجال کی سیر بھی کرائی ہے. انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احناف کے ساتھ رشتے بھی بیان فرمائے ہیں، اور بخاری کے ادق اور مشکل ابواب سے وقت کے سرغنوں نے جو غلط استدلالات کیے ہیں ان کو واپس ان کی جانب بھیجا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے جبال علم اگر حضرت الاستاذ کے بیان اور گفتگو کرنے کے بعد اپنے یہ کامنٹس اور اپنے یہ تاثرات دیتے ہیں، تو واقعی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ افراط اور تفریط کے شکار لوگوں سے ہٹ کر راہ اعتدال پر چلنے والے ہمارے استاد جی مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم ہیں. اور علامہ خالد محمود دامت برکاتہم، آپ ان سے واقف ہوں گے. علامہ خالد محمود دامت برکاتہم سفر سے آئے، امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہا تھا، اس تقریب سے محفل آراہ ہیں. حضرت نے اپنے بیان میں شروع میں فرمایا کہ میں نے سفر تو بہت کیا تھا، سفر کی تھکاوٹ اور صعوبت کی وجہ سے میرا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں بیٹھ کر بیان کرتا، لیکن مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی تقریر نے مجھے بتایا اور کہا کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اور فرمایا کہ میں نے ان کے بیان کی وجہ سے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے تاکہ اس بڑے سے سیمینار کے بارے میں آج کا مورخ یہ نہ لکھ بیٹھے کہ ناداں جھک گئے سجدے میں اگر ناداں جھک گئے سجدے میں گر وقت قیام آیا. اور فرمایا کہ گھمن شاید ان کی ذات ہو نہ ہو، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کو گھومر اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے گرد پوری کی پوری امت گھوم رہی ہے. اب اس کے بارے میں اور کیا تاثرات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. مولانا محمد منظور احمد نعمانی دامت برکاتہم عالیہ، آپ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں. آپ کا جامعہ مظاہر العلوم جو ہے وہ ظاہر پیر میں موجود ہے. حضرت استاد وہاں گئے تھے، موت اور نوم میں مماثلت کیا ہے اس پر آپ نے پون گھنٹہ تقریباً گفتگو فرمائی. حضرت شیخ الحدیث صاحب اس گفتگو میں بیٹھے تھے. انہوں نے بعد میں فرمایا کہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب آپ تو میرے بیٹوں کی طرح ہیں، لیکن علوم میں آپ کو اپنا آقا سمجھتا ہوں. علوم میں آپ کو اپنا آقا سمجھتا ہوں. میں صرف 2-3 باتیں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ اسلاف کے اس نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے چلتے ہوئے ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایک ایسے استاد عطا فرمائے ہیں کہ جن پر اکابرین امت کا بحمد اللہ تعالیٰ کیا ہے جی اعتماد بھی ہے اور ان کی تائید بھی بھرپور فرماتے ہیں. اور میں آپ کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت الاستاذ کا اعتدال والا ہے، گالی گلوچ اس سے بالکل نفرت کرتے ہیں. میں تو آپ خدمت میں عرض کروں تقریباً 4 سال سے حضرت کی خدمت میں ہوں. ہم نے کسی بھی ایسا فون جو حضرت کی ذاتیات پر بھی حضرت نے اس کے بارے میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اگر علمی میدان آتے آپ نے واقعات تو سنے ہوں گے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو کتنے وقت آئے ہیں جی؟
4 دن کا سفر 5 دن کا مسلسل سفر چل رہا ہے اور حضرت آئے ہیں گھنٹی بج چکے بھی آج آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جو دارالحدیث ہے اس میں سبق شروع ہو رہا ہے. میں آپ خدمت میں عرض کروں 7 دن کا سفر کاٹ کر استاد آئے ہیں اور یہاں پر رات کا وقت اور فرما لگے اس سال جو تفسیر ہمیں استاد جی نے پڑھائی تھی اور استاد جی فرماتے کہ نہیں طلبہ کو بولو میں تفسیر شروع کرتا ہوں. اگر ہم نے وہاں جھلک دیکھی ہے تو وہ جھلک ہم نے اپنے استاد جی میں بھی دیکھی ہے. یہ میں بات بغیر تصنع کے اور بناوٹ کے عرض کر رہا ہوں, آپ کے سامنے میں صاف صاف بات عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے یہ تو سنی ہوگی کہ حضرت جب بھی چاہتے تھے سو جاتے اور جب بھی چاہتے تھے اٹھ جاتے تھے بغیر الارم اور بغیر گھڑی کے. سنا ہوا ہے. یہی بات ہم نے دیکھی اپنے استاد جی میں. 2 بجے ہیں 4 بجے تہجد پہ بالکل اٹھ جانا ہے, گھڑی کی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی. اور حضرت بعض مرتبہ کہتے ہیں میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ واقعی مجھے الارم اور گھڑی کی ضرورت نہیں پڑتی. چل سو چل سفر ہے, چل سو چل سفر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ, امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے, اس کے جنازے میں شریک ہیں. فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی خوش قسمت ہے کہ میں خود باپ اس کے جنازے میں شریک ہوں. اس سے پہلے جو میری اولاد ہوئی ہے میں یا تو جیل میں ہوتا ہوں یا سفر پہ ہوتا ہوں. جیل اور سفر ان کو بیٹوں کی بیماری اولاد کی بیماری ان سے متاثر, ان کا مشن متاثر نہیں کر سکا. اور میں اپنے استاد جی کی زندگی میں دیکھتا ہوں, استاد جی کا چھوٹا بیٹا عبدالرحیم نام ہے ان کا, عبدالرحیم فوت ہو چکے ہیں اور جب ICU میں داخل تھے انتہائی ایمرجنسی میں ہیں. ہاں پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے. استاد جی وہاں سے چلتے ہیں, درس تھا ان کا شہر میں, شہریوں کی اصلاح اور ارشاد کے لیے درس, اتنا لمبا سفر کیا. آپ خود اندازہ لگائیں, صاحب اولاد خود دیکھ لیں کہ جن کا بیٹا ہو وفات کے قریب ہو, بستر مرگ پر پڑا ہو, اس کے باوجود انسان مشن کے لیے اپنے کام سر انجام دے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بدرج عتم حضرت استاد جی میں موجود ہے. میں کس طرح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعی اکابرین امت نے جو ہمیں فطروں کے خلاف ایک کام کرنے کا ذہن دیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ. آپ مرکز اہل سنت والجماعت میں تشریف فرما ہیں. مرکز اہل سنت والجماعت کے قیام کا مقصد یہ تھا عقائد اہل سنت والجماعت, نظریات اہل سنت والجماعت, اس کو پر لگنے والے اعتراضات بھی رفع چکر ہو جائیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا مسلک بھی چھڑے. میں جو بات آپ سے کر رہا تھا میں آخر میں کروں گا کہ تبلیغی جماعت پر اعتراض. آپ نے دیکھا ہوگا توصیف الرحمن غیر مقلد نے حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالی حضرت کی مسائل کو قبول فرمائے, اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت دے. حضرت کی علمیت پر, حضرت کے بیانات پر اس نے اتنے بیہودہ قسم کے اعتراضات, بلا دلیل اعتراضات کیے کہ الامان والحفیظ. لیکن اعتراض تو اعتراض ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ذہن میں اعتراض ڈال دیا, جب تک نکلے گا نہیں وہ بندہ تو پریشان رہے گا. اتنے اعتراضات ڈال دیے اس نے. سیڑھیاں جو ہے وہ مختلف ممالک میں اور نیٹ پر اس کی سیڑھیاں شائع ہو گئیں اور اس کا جو اثر ہو کتنا ہوا. وہ لوگ جو اس فتنہ سے متاثر ہو گئے کہنے لگے ہمارے وہ نوجوان طبقہ جو 4 مہینے بھی لگا چکا تھا وہ بھی تبلیغ سے منہ موڑ لیا کہ یار یہ کیا ہے, اتنا بھی کفر شرک ہوتا ہے. استاد جی کا ان دنوں ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا, ایکسیڈنٹ تھا, وہ پلسٹر لگا ہوا ہے اور وہ جو کیلیں ہیں وہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہیں. لیکن استاد نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا, امت کو جس مسئلے میں جو مسئلہ درپیش ہے میں اس کا دفاع کروں گا. 11 کلپ پر مشتمل حضرت الاستاذ نے اس کا جواب دیا ہے اور اس جواب کے بعد ہم نے, آپ دیکھیں جب انٹرنیٹ آپ استعمال کریں اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں, تاثرات ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے, ویورز کے تاثرات دیکھ لیں تو تاثرات یہ تھے کہ انہوں نے کہا واقعی حضرت کے بیانات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہمارے 4 مہینے چلا لگانے والے وہ افراد جو ان کے چنگل میں پھنسنا چاہتے تھے اور پھنس چکے تھے وہ بھی ہمارے جو افراد ہیں واپس تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ایک بندہ یہاں حافظ آباد کا ہے, حافظ آباد کا بندہ, اس نے ایک مرتبہ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا, اس نے کہا میں نے تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو کفر اور شرک نظر آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کے لٹریچر میں. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ لکھا ہے کہ دیکھیں ایک بندہ تھا سفر حج پر جا رہا تھا, جب وہاں پر چلا جا رہا تھا, جاتا ہے تو وہاں پر بیمار پڑ جاتا ہے. اب وہ مرگ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. ایک بندہ آتا ہے, اس کی تیمارداری کرتا ہے, نگہداشت کرتا ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پوچھتا ہے آپ کون ہے؟ کہتا ہے میں وقت کا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے. اب اتنا ایک بندہ ہو جو دنیا سے جا چکا ہو, فوت ہو چکا ہو, تو فوت شدہ بندہ دنیا میں کس طرح آ سکتا ہے؟ میں اس کفر کو نہیں مانتا, لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے. اور کئی قسم کے اشکالات ایسے ہیں, شاید آپ بھی سنیں تو آپ کا دل بھی دہل جائے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. حضرت استاد جی کی ایک رسالہ ہے فضائل اعمال پر جو اعتراضات کیے ان کے جوابات نے, لیکن انشاءاللہ العزیز استاد جی کی کتاب زیر ترتیب ہے کہ جس میں فضائل اعمال کے جو مقامات
قابل اشکال ہیں یا لوگ اس پر اشکالات کرتے ہیں، ان کے حاشیے میں جواب دیجیے۔ خیر، حضرت استاد نے فرمایا کہ اگر یہی بات کفر و شرک ہے تمہیں لٹریچر میں موجود نظر آ رہی ہے، میں تمہیں قرآن میں دکھاتا ہوں، قرآن کی وہ آیات جس میں دنیا میں افراد کا زندہ ہونا تھا۔ اب دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام یہ کہاں پر زندہ ہوئے؟ دنیا میں زندہ، فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ تو دنیا میں بندہ زندہ ہو رہا ہے، اب مجھے بتاؤ کفر شرک ہے یا نہیں؟ اس طرح 4-5 مثالیں پیش کی تو اس کے دماغ ٹھیک ہو گیا۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں جو ایک ڈائریکشن دی ہے، ایک راہ دی ہے کہ آپ نے اگر فتنے دنیا میں نمودار ہوتے ہیں تو ان کے خلاف آپ نے علمی بھی کام کرنا ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے، سیسا پلائی دیوار بننا ہے، اور اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استاد جی نے جو اس محنت کو شروع فرمایا ہے، میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ جب انسان کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے، اتنی عظیم ہستی موجود ہوتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہستی سے استفادہ کریں، ہم اس ہستی کے علوم کو اپنے سینوں میں سمونے کی کوشش کریں، ہم ان کی صحبتوں میں ان کے ملفوظات سے اپنے آپ کو مستفید کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں فتنوں کے بارے میں جو عام طور پر پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کی مسائل کو قبول فرمائے، اور حضرت استاد جو کام کو لے کر اس دنیا میں چل رہے ہیں، حضرت کے فیض کو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔